تفہیم اسلام کا یہ 7واں حصہ ہے جس میں ضمنی معاہدے کی تشریح کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مغربی دنیا ضمنی رویے کے متعلق کیا سوچتی ہے۔ یہ رویہ رضاکارانہ طور پر وہ لوگ اپناتے ہیں جو آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، یا وہ اسلام کے تحت نہیں لیکن مفتو لوگوں کی طرح ان کی نفسیاتی خصوصیات کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ مسلمان غیر مسلم کو یہ چناؤ پیش کرتے ہیں، آپ دو مقامات پر کھڑے ہیں، یا تو آپ دشمن ہیں یا پھر ذمہ ہیں۔ تو یہ ایک ضمنی رویے کا پیکیج ہے جو روحانی طور پر غیر مسلم کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ مسلمانوں کے ساجدار بن جائیں۔ ایک بات جو بڑی دلچسپ اور اہم ہے اور قابل غور ہے کہ دونوں مسلم اور غیر مسلم کئی طریقوں کے عمل سے ذمہ ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اس پر ایسی ملمہ سازی کی جاتی ہے کہ لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ویسا نہیں جیسا ہوا کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جزیہ جان کا بدل ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ غیر مسلم جزیہ زکوٰۃ کی جگہ ادا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو 2.5% ہر سال میں اپنی جائیداد پر دینا ہوتا ہے۔ کہنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ دوسرے ٹیکسوں کی طرح یہ بھی ایک ٹیکس ہے، آخر ہر ایک کو ٹیکس تو دینا ہی پڑتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فوجی خدمات سے مستثنی ہونے پر یہ دیا جاتا ہے۔ دراصل غیر مسلم کو جہاد میں لڑنے کی اجازت نہ تھی۔ میں حیران ہوں کیونکہ یہ در حقیقت مذہبی جنگ ہوتی تھی، اس کے باوجود یہ کہا جاتا تھا کہ جزیہ فوجی خدمات کا بدل ہے۔ ایک اور دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ جزیہ حفاظت کے بدلے ہے اور ذمہ ہونے کے معنی معاہدہ تحفظ ہے، اور زیادہ تر یہی دعویٰ کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہی بات ہے، یہ امت کی محافظت ہے، مسلمانوں کو حفاظت کے عوض ادائیگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا معمولی سا ٹیکس تھا، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بڑا بھاری ٹیکس ہوتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 700 عیسوی میں یہ ٹیکس سال میں ایک آدمی کی آمدن کا 25% ہوتا تھا، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہوا کرتا تھا۔ بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں لوگوں نے اپنے خاندان اور اپنے آپ کو جزیہ کی ادائیگی کے لیے بیچ ڈالا، یا پھر بھاگ گئے اور آوارہ اور بے گھر پھرتے رہے۔ تاریخ تو یہ حقیقت بتاتی ہے کہ یہ بہت بھاری ٹیکس تھا۔ ایک یہودی عالم گوئٹن کہتا ہے، جب اس نے یہودی کمیونٹیز کی گینزا دستاویز کو پڑھا تو اس نے اپنے ذہن کو بدلا کہ جزیہ کیسے نقصان دہ تھا۔ اس نے مسلمان قانون دان کو پڑھا کہ یہ غیر مسلم کے لیے اتنا برا نہیں تھا، لیکن جب اس نے تاریخی شواہد کو دیکھا تو یہ انتہائی بھاری وزن تھا۔ یہ ایک مسیحی لیڈر کی مثال ہے جو یونائٹڈ کنگڈم میں بڑا بارسوخ تھا اور اسلام کے متعلق تربیت دیتا تھا، جس نے اس جھوٹ کو دہرایا جو کولن چیپ مین نے اپنی کتاب کراس اینڈ کریسنٹ میں لکھی۔ تمام غیر مسلم جو اسلامی حکومتوں میں رہتے تھے زمین کا ٹیکس یعنی خراج ادا کرتے تھے۔ یہودی اور مسیحی ذمہ کہلاتے تھے جو متحفظ کمیونٹی کے افراد تھے، وہ اس کے علاوہ پول ٹیکس یعنی جزیہ ادا کرتے تھے۔ انہیں فوجی خدمات کرنے کی اجازت نہ تھی یا مسلمانوں کا خیرات ٹیکس زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اس کی کتاب کراس اینڈ کریسنٹ میں یہ ایک پیراگراف تھا جس میں غیر مسلم کا اسلامی حکومت میں رہنے کا مطلب بتایا گیا تھا۔ ذرا غور کریں کہ وہ جھوٹ کے خانوں میں کیسے نشان لگاتا ہے۔ انہیں فوجی خدمات کی اجازت نہ تھی، انہیں مسلم ٹیکس ادا کرنے کی اجازت نہ تھی، وہ تحفظ شدہ کمیونٹی تھے۔ اپنے بیان میں وہ انکار لایا۔ تھوڑی دیر کے لیے شخصی بات کریں۔ جب میں نے یہ پیراگراف پڑھا جسے چیپ مین نے اپنی کتاب میں کہا، یہ مسیحیوں کے لیے انتہائی معتبر کتاب تھی، اسے پڑھ کر میں بہت مایوس ہوا۔ یہ بیان تو غلط بیانی تھی، یہ صریحاً جھوٹ تھا جو بظاہر اچھا لگتا تھا۔ بعض کو تو اچھا لگتا تھا لیکن دراصل جھوٹ پر مبنی تھا۔ مغرب کے لوگ اسلام کے متعلق دھوکہ دہی اور غلیظ بیانی میں پڑ گئے ہیں۔ ستمبر 2011 کے وقت صدر بش صاحب آئے اور کہنے لگے کہ اسلام میں تشدد نہیں پایا جاتا اور یہ کہ اسلام صلح و سلامتی کا مذہب ہے۔ طالبان میں سے ایک نے کہا، کیا صدر بش کوئی اسلامی عالم ہے؟ غیر مسلم جو اسلامی حکومت میں رہتے ہیں انہیں اس طرح اسلام کی نغمہ سرائی کرنی پڑتی ہے کیونکہ ان سے یہی توقع کی جاتی ہے۔ ان کو تو احسان ماننا چاہیے کہ وہ اسلام کی تنقید نہیں کر سکتے۔ مفتوحہ اشخاص کا تو یہی جواب ہوتا ہے۔ ٹونی بلیئر نے برٹش یونیورسٹیوں میں اسلام کی تعلیم پانے کے لیے 1 ملین پاؤنڈ کی امداد دیتے ہوئے کہا، مغربی حکومتیں اسلامی تعلیمات یا اسلام کے مطالعہ کے لیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے اس اعتماد اور امید کے ساتھ آمادہ ہوئیں کہ مسلم کمیونٹیز میں اسلام کو ماڈریٹ بنائیں۔ یہ کہنے سے ان کی مراد تھی، آئیے مسلم کمیونٹیز کو مسلم مقصد کے لیے پیسہ دیں اور بتائیں کہ ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں۔ بلیئر نے کہا کہ انتہا پسند کی آواز اسلام کی نمائندگی نہیں، وہ زمانہ بیت گیا جب جبراً مسیحی بنایا جاتا تھا اور مسیح کی تعلیمات کی نمائندگی کی جاتی تھی۔ اس میٹنگ میں قابل غور بات یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے مسیحیوں نے بہت برے کام کیے ہیں
اور جب مسلم برے کام کرتے ہیں تو وہ حقیقی اسلام نہیں ہے، کیونکہ ہم غلط ہیں۔ یوں کہیے کہ وہ ایک قسم سے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے۔ ہم نے مسیحی ہو کر برے کام کیے ہیں، جبکہ اسلام اس کے برعکس ہے۔ اسلام میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اسلام کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دیکھا، یہ ہے ایک ذمہ کا خطاب۔ میں ہی غلطی پر ہوں، میں ہی برا ہوں، میں نے مسیح ہو کر خراب کام کیے ہیں، لیکن اسلام تو پاک اور کامل ہے۔ ایک آسٹریلین جج کو ایسے کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے کہا گیا جس میں 2 پاسبانوں نے اسلام کی تنقید کی تھی۔ اس کے فیصلے کا جواز پیش کیا گیا کہ قرآنی آیات کا 8ویں صدی کے بعد نفاذ نہیں ہوتا، اس لیے آسٹریلیا میں یہ مسلمانوں کے لیے تذلیل ہے اور یہ خلاف قانون ہے۔ یہ کہنا کہ آیات 7ویں صدی کے بعد ناقابل نفاذ ہیں۔ ہمارا ایکول اپرچونٹی کمیشن، برابر کے مواقع فراہم کرنے کا کمیشن، اسکول کے بچوں اور دیگر لوگوں کو اسلام کے متعلق مثبت رویہ اپنانے کے پروگرام میں مصروف ہو گیا۔ اسے نسلی امتیاز کے خلاف کھڑا ہونا کہا گیا۔ اس کے لیے جو معلومات فراہم کی گئی ہیں کہ اسلام اپنے مقلدین کو کامل برابری کا حق دیتا ہے۔ یہ بات درست نہ تھی، اس لیے کہ عورتیں اور غلام اسلام میں برابر نہیں ہیں۔ یہ چکمہ ہے، کیونکہ مسئلہ یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہی برابر ہیں یا غیر مسلم بھی برابر گنے جاتے ہیں۔ اس قسم کے بیانات مغرب میں عام دیے جاتے ہیں۔ برٹش پولیس کانسٹیبل کے ہیلمٹ پر تاج کا بیج ہوتا ہے۔ یہ آپ کو یوں نظر آئے گا، اس تاج کے اوپر سلیو ہے۔ برٹش مسلمانوں نے شکایت کی کہ وہ سلیو نہیں پہننا چاہتے، اس لیے برٹش ارباب اختیار نے انہیں یہ رعایت دی کہ وہ یہ ہیلمٹ نہ پہنے، کیونکہ یہ ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے۔ یاد کیجئے کہ غیر مسلم اسلامی حکومت میں سلیو کو دکھا نہیں سکتے، لیکن جب مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں پولیس مین نہیں بنوں گا کیونکہ اس کے ہیلمٹ پر سلیو ہے، تو برٹش نے اپنی حکومت کا نشان ہٹا دیا۔ میرے خیال میں یہ اپنی ہی تردید ہے، یہ ان کی مسیحی پہچان کی تردید ہے اور اپنی حکومت کی تردید ہے۔ روحانی اعتبار سے ایسا کرنا ان کے لیے احمقانہ عمل ہے۔ کینن پیٹرک سکھدیو نے یہ رپورٹ دی۔ جنوبی لندن میں مسلح مسلم گینگ نے یہ کہتے ہوئے مسیحیوں کو گولی کا نشانہ بنایا، اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ بریڈ فورڈ میں ایک خاندان جو اسلام سے مسیحی ہوا تھا، انہیں جان کی دھمکی دی گئی۔ ان کی کار کو توڑا پھوڑا گیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بریڈ فورڈ کا بشپ اس خاندان کو ایک انٹرفیس شخص کے ساتھ ملا۔ یہ بذات خود غلط عمل تھا، اس لیے بشپ نے کہا کہ اینگلیکن ڈائسس ایسے نومریدوں کو اپنے چرچ میں خوش آمدید نہیں کرے گی۔ یہاں آخر ہو کیا رہا ہے؟ تصور کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ لوگ بڑی مصیبت پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی کاروں کو جلا دیتے ہیں، وہ بہت ہی مشکل پیدا کر رہے ہیں، وہ کمیونٹی میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے چرچ میں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں، یہ تو پریشانی اور تکلیف کا سبب ہے۔ وہ لوگ جو اسلام کے تحت رہتے ہیں، یہ ان کا رد عمل ہے۔ اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ وہ مسیحی ہو گئے ہیں، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ اگر مسیحی ان کی مدد کرتے ہیں تو ہتھیار ڈالنے کے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے اکثر اوقات مسیحی کہتے ہیں معاف کیجیے، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بشپ کا انگلینڈ میں اس نتیجے پر پہنچنا، خوف سے ایسا جواب دینا اور ڈر کی کیفیت میں رہنا انتہائی دکھ کی بات ہے۔ انگلینڈ میں ہوتے ہوئے ایک بشپ کا ضمی کی طرح سوچنا بہت ہی گری ہوئی بات ہے۔ یہ تو تیسری قسم کی انتہائی ضمی طریقہ کار پر گامزن ہے۔ اس خاندان کے لیے ایک بشپ کے منہ سے ایسا سننا کتنے کرب کی بات ہوگی۔ میری رابسن آئرلینڈ کی صدر تھی اور بعد ازاں یونائٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کمیشن کی سربراہ بن گئی۔ 15 مارچ 2002 عیسوی پر اس نے جنیوا میں ایک تقریر کی۔ یہ ایک دلچسپ ضمنی مقرر کا خطاب تھا۔ اس نے کہا، اسلام کی عظمت کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس کی تہذیب اور انسانی تجربے میں اس کی وسعت یعنی کنٹریبیوشن، جو نہ صرف ایمان اور علم الہیات میں ہے بلکہ سائنس، ادب اور آرٹ میں بھی ہے۔ کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اسلامی روح انسانی بنیادی حقوق سے وابستہ ہے، جس سے انسانی وقار، تحمل، استحکام اور مساوات قابل ذکر ہیں۔ آیات قرآن اور احادیث محمد کی تصدیق کرتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی اسلام کی قوت انقلاب سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس نے دیگر تہذیبوں سے پہلے عورتوں اور بچوں کو ان کے جائز حقوق عطا کیے۔ اسلامی ممالک کے عالمی انسانی حقوق کو بھی کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ آئیے چند لمحوں کے لیے سوچیں کہ رابسن کیا کر رہی ہے۔ وہ اسلام کی شکر گزار ہے کہ اس نے انسانی حقوق دیے ہیں۔ وہ ایک مسیحی خاتون ہے، ایک رہنما ہے۔ وہ ایک عورت ہے اور مسیح ہوتے ہوئے یہ شکر ادا کر رہی ہے۔ وہ اسلام کی حلیمی سے احسان مند ہے اور اس کے سامنے جھک رہی ہے۔
یہ تقریر اس کی ٹیم کی ایک مسلمان مددگار مشیر نے لکھی تھی، اس لیے کہ ایک مسلمان جانتا تھا کہ کس قسم کی مبالغہ آرائی کی ایک ذمہ کو ضرورت ہے کہ وہ مسلمان سے کہے، اس سکوت کو دیکھیے، اتفاق نہ کرنے والوں اپنے منہ بند رکھو، اگر تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ صرف ایک ہی کہانی ہے، اسلام ہی دنیا میں انصاف کا واحد ذریعہ ہے۔ رابسن نے حقیقتاً خود کو گرا دیا۔ اگر تمہاری زندگی کو خطرہ ہو اور تم پر دباؤ ہو تو آپ ایسی ہی تقریر کرو گی۔ یہ ایک قسم کی احمقانہ تہذیبی معاشرت ہے کہ وہ ایسی باتیں کہہ رہی ہے۔ سرکوزی سابق فرانس کے صدر نے کہا کہ اسلام ایسی عظیم اور خوبصورت تہذیب ہے جو دنیا نے دیکھی ہے۔ اسے سعودی عرب کے بادشاہ نے تلوار دی تھی، اور یہ وہ ہے جس نے تلوار حاصل کی تھی۔ کاش کہ وہ جانتا کہ تلوار کس لیے ہے۔ ہم اسلامی ایمان کے لیے بڑی گہری عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صدر اوباما نے کہا، اسلام نے دنیا کی تشکیل میں صدیوں کا کام کیا ہے، جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے۔ اوباما ریاست ہائے متحدہ کی طرف سے اس احسان کا ذکر کر رہا تھا جو اسلام نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ پر کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ ذمہ کا رویہ احسان مندی اور انکسارانہ شکر گزاری ہے۔ ییل کے ایک ماہر الہیات مسلم کامن ورلڈ کے 2007 عیسوی کے خط کے جواب میں خط لکھا، جس پر کئی مسیحیوں نے دستخط کیے۔ یہ بڑا دلچسپ خط ہے۔ میں نے اپنے کامن ورلڈ بلاگ کی تنقید کی۔ میرے پاس 5 آرٹیکل ہیں جو اس خط کا جواب دیتے ہیں۔ میری تنقید کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ تنظیم جو اس خط کی پروموشن کرتی ہے اپنے ویب سائٹ پر دعویٰ کرتے ہوئے فتویٰ دیتی ہے کہ مسیحیوں کو قتل کیا جائے، اور اگر لوگ اسلام کو خیر آباد کہیں تو انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کامن ورلڈ خط کو لکھا تھا۔ جب میں نے انہیں بتایا تو ییل کے لوگوں نے اس کا جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں زیادہ تحقیق نہ کی ہوگی۔ جن باتوں سے اس خط کے متعلق مجھے توجہ دلائی گئی وہ یہ تھی کہ مسیحیوں نے انکساری اور احسان کا رویہ اختیار کیا تھا۔ خط کشیدہ الفاظ پر غور کریں۔ بہت سارے مسیحی اپنے مسلمان پڑوسیوں کے خلاف گناہ کرنے کے مجرم ہیں۔ مسلمانوں نے تو نہیں کہا تھا کہ وہ مجرم ہیں۔ ہم بہت ہی رحم کرنے والے ہیں اور دنیا کے مسلمان کمیونٹی سے معافی چاہتے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، ہم قصوروار ہیں، ہمیں تمہیں جزیہ دیتے رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کو افزانہ دینے کی ضرورت ہے۔ جس فیاضی سے یہ خط لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے بڑی فیاضی کا مظاہرہ کیا ہے، آپ نے ہمیں زندہ رہنے دیا تاکہ ہمارے سر دھڑ سے جدا نہ ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ بڑی انکساری اور امید سے ہم یہ فیاضانہ خط حاصل کرتے ہیں۔ مشن ایجنسیاں اور مسیحی بھی، تمام کلیسیاں بھی یہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں اور افراد اور تنظیموں کی روح کو پھانس سکتی ہیں۔ جب میں اکثر ان نشانات کو بتاتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں، بھائی آپ کو تو محبت کرنی چاہیے، محبت کرنا تو سب سے اہم بات ہے۔ میں کہتا ہوں لیکن سچائی کے متعلق کیا خیال ہے؟ آپ کو محبت سچائی کے اندر کرنی چاہیے۔ آپ کو دونوں کی ضرورت ہے۔ آپ کو اسلام کے ساتھ محض زخم خوردہ بیوی کی طرح کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو سچائی کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ذمی رویے کے روحانی نظریے کے متعلق مغرب میں بحران ہے۔ جو کچھ ہے اسے ظاہر کرنے اور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کے بیان کرنے کے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے تاکہ اس جال میں نہ پھنسے کہ ہم خود کو ملزم یا مجرم گردانیں اور اسلام کی فیاضی سے خود کو انکساری کی ذلت کا نشانہ بنائیں۔ یہ 7واں حصہ تمام ہوا۔